درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز طلباء، طالبات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے آج کرساکاٹا پرکھنڈ کی معروف مشہور سرزمین ڈوا باڑی گاؤں کے اندر دارالاقراء کے نام سے موسوم مسلمان بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عمدہ نظم و انتظام کے ساتھ ایک ادارے کے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے قیام کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے قیام کی فکر کرنے والوں کے لیے، اس ادارے کے قیام کی کوشش کرنے والوں کے لیے، اس ادارے کے نظم و انتظام کو دیکھنے والوں کے لیے، اس ادارے کے واسطے زمین فراہم کرنے والوں کے واسطے اور اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کے واسطے اور اس گاؤں کے ہر فرد اور پورے علاقے کے تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کے قیام کو دنیا کے اندر خیر کا ذریعہ بنا دے، سب کے لیے کامیابی اور ترقی کا ذریعہ بنا دے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ انتہائی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس اللہ نے آج ایک ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے، جو کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر اس دنیا کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سورج چاند ستاروں سے سجایا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کے ذریعے اپنے ہر نبی کی امت کو جو رہنمائی فرمائی، جو راستہ دکھلایا، اور پھر آخر میں سیدنا پیغمبر آخر الزماں
تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت مسلمہ کو جو قرآن مقدس عطا فرمایا، جو قرآن پاک، جو وحی الہی نصیب فرمائی، جو امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والی ساری انسانیت کے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک دستور ہے، جس پر چل کر انسان کل بھی کامیاب ہوئے تھے اور آج بھی اسی کتاب پر عمل کر کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کامیابی کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام اس امت مسلمہ پر فرمایا اس قرآن مقدس کے ذریعے سے۔ پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، لیکن اگلی امت کے بعد وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، اس کے احکامات منسوخ ہو گئے، لیکن پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو کتاب مقدس اور قرآن مجید عطا کیا گیا، یہ کتاب، یہ دستور قیامت تک کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ قانون ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ اور جس کسی نے بھی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، جس کسی نے بھی اس کتاب کو اور اس کتاب کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنی زندگی میں اتارا، وہ کل بھی کامیاب ہوئے تھے، اور آج بھی دنیا ان کو عزت اور مرتبے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کو دیکھتی رہے گی۔ اور قیامت تک وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جن کو قرآن پاک سے محبت ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت ہے، پڑھانے والوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل سادہ کاغذ ہیں، ان کا ذہن و دماغ بالکل صاف ستھرا ہے، شفاف ہے، ان کے ذہن و دماغ میں ابھی دنیاوی آلائش نہیں ہے، دنیاوی گندگیاں ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہیں۔ آج ہم ان کے ذہن و دماغ کی کاپی میں جو لکھیں گے وہ لکھا چلا جائے گا۔ اگر ان کے ذہن و دماغ میں ہم قرآنی تعلیمات کو بسائیں گے تو ان کا ذہن و دماغ قرآنی تعلیمات سے بھرپور ہو جائے گا، اور اگر ان کے ذہن و دماغ میں ہم دنیا بھر کی گندگیوں کو بھریں گے تو چونکہ ڈبہ خالی ہے وہی اس کے اندر موجود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قبول کیا ہے۔ کسی ابتدا کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو قبول کرتا ہے ان کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کار خیر کے ذریعے سے جتنے لوگ بھی قیامت تک نفع اٹھائیں گے، تمام کے تمام لوگوں کی نیکیوں میں ہم سب کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، جس نے کسی اچھے کام کو شروع کیا، جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، اس کو شروع کیا، تو اس کو خود اپنے عمل کا ثواب تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس اچھے طریقے پر قیامت تک جتنے لوگ بھی عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے اعمال کا حساب ثواب ان کو خود ملے گا، ان کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اور سب کے ثواب کو جوڑ کر اکیلے اس شخص کو ملے گا جس نے اس کام کو شروع کیا۔
ومن سن سنتن سیئتن فلہ مثلہا، لیکن جس نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی، جس نے کسی گناہ کے کام کو شروع کیا، جس نے کسی غلط طریقے کی ایجاد کی، تو پھر جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ شروع کرنے والے کو بھی اس کا گناہ جوڑ کر ملے گا۔ میں اس موقع سے مبارکباد پیش کروں گا قابل احترام محترم جناب الحاج ماسٹر نظام الدین صاحب دامت برکاتہم کو کہ آج انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے گویا کہ اپنی پوری زندگی کا خلاصہ حاصل کر لیا ہے، اور میں اس موقع سے یاد کروں گا مرحوم جناب حاجی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا، حاجی صاحب کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام نصیب فرمایا جس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، دولت سے نہیں ملتا، روپیے سے نہیں ملتا، پیسے سے نہیں ملتا، شہرت سے نہیں ملتا، جب تک کہ وہ بخشنے والا دینے والا خدا نہ دے اس وقت تک یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ دولت کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ آج ہم سب یقیناً فخر محسوس کر رہے ہیں ان بچوں نے جو قرآن پاک کی ابتدا کی ہے، اور آج اس دارالاقراء کی ابتدا ہوئی ہے۔ اقرا یہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا فرمائی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرأ، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھو، پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا کہ اس مدرسے کی ابتدا ایک ایسے نام سے ہو رہی ہے، اس مدرسے کی شروعات ایک ایسے نام کے ساتھ کی جا رہی ہے جس نام کے ساتھ، جس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی ابتدا فرمائی۔ اقرا پڑھیے، قرات سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، ہر نفع نقصان کو جانتا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے تمام حالات اور اوصاف سے واقف ہے، کون کب پیدا ہوگا، کن حالات میں زندگی گزارے گا اور کس طرح مرے گا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے باوجود وہ خدا اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہے اقرا پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں اگر علم کی روشنی نہیں ہے تو ہم اندھے ہیں، نابینا ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم علم کا نور اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بسائیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کو پانا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ علم یہ معرفت خداوندی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو بھی نہیں پہچان پاتا، تو وہ خود اپنے آپ کو کیا پہچان پائے گا کہ ہمارا کیا مقام ہے۔
وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان پائے گا کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کی کیا عزت کیا عظمت رکھی ہے، وہ اپنے بھائی بہنوں کو نہیں پہچان سکے گا، وہ اپنے سماج اور پڑوس کے لوگوں کو نہیں پہچان سکے گا، وہ اپنے معاشرے کے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ بڑے لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، جو جس معیار کے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، آپ ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیجئے، ان کو آپ اس طرح کی عزت دیجئے۔ آپ مہمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، مزدوروں کے ساتھ آپ کا کیا ویوہار ہوگا، جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ پوری زندگی کا خلاصہ ہے علم حاصل کرنا، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی، یہ ذمہ داری بنتی ہے گھر کے بڑے لوگوں کی، یہ ذمہ داری بنتی ہے گارجن کی، یہ ذمہ داری بنتی ہے سماج کے لوگوں کی۔ یقیناً ہمیں معاش کی فکر کرنی چاہیے، یقیناً ہمیں آج اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم یقیناً دنیا حاصل کریں، لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، وہ یہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، ہم لوگوں نے اپنا ذہن بگاڑ لیا ہے، ہم لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اس لیے ہمارا ذہن بگڑ گیا۔ اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی دینا یہ بھی عبادت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ عبادت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی عبادت ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے کانٹا دور کر دینا، راستے کی تکلیف کو دور کر دینا یہ بھی عبادت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک پیاسے کو پانی پلا دینا عبادت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک غریب کو کھانا کھلا دینا عبادت ہے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم نے عبادت کو سمیٹ کر کے مسجد کے ڈبے میں پیک کر دیا ہے، اگر جمعہ کے دن وہ ڈبہ کھلے گا تو ہماری عبادت ہوگی، اور اگر ڈبہ نہیں کھلا تو ہماری عبادت گویا کہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑے معروف مشہور صحابی ہیں، ایک موقع صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ایک انتہائی پریشان حال شخص وہاں پر آتے ہیں، آپ نے آ کر کے سلام کیا، مصافحہ کیا، آنے والے کی حالت کو دیکھ کر کے صحابی رسول نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی بہت پریشان حال ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں میں بہت پریشان حال ہوں، بہت زیادہ تنگی میں مبتلا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کی طرف مسجد نبوی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے اس رخ پر، ادھر اشارہ کر کے فرمایا کہ کیا میں اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سفارش کر دوں؟ کہا آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلے، چپل پہن کر ادھر مزار کی طرف جانے لگے۔ اس زمانے میں مزار اقدس مسجد سے باہر کا حصہ تھا، اب تو مسجد کے اندر ہے۔ آنے والے پریشان حال نے کہا کہ اے صحابی رسول، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے لگتا ہے، آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، لیکن ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل کر کے جانا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔
میں اپنے اعتکاف کی قضا بعد میں کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری سفارش جو ابھی ضرورت ہے میں بعد میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب اندازہ لگائیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل آج ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا تو سمجھتے ہی نہیں کہ عبادت، بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم لات مار کر کے اور بھی اس کو گڈھا میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا سماج یہاں پہنچا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ آج ہم نے اسلامی احکامات کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی بنیاد پر ہم اس کام کو عبادت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی، اپنے کلام الہی کی حفاظت کے لیے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کو قبول کرتا ہے، سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، ایک سینے سے دوسرے سینے میں، ایک سینے سے دوسرے سینے میں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے قبول کر رہا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، وہ نہیں کرے گا اللہ کسی اور کو کھڑا کر لے گا۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری خود اپنی نیک بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہم کو قبول کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تھی، چند بزرگان دین نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ وہاں پر ایک استاذ جن کا نام ملا محمود تھا، ایک شاگرد جن کا نام محمود الحسن، جو بعد میں چل کر کے شیخ الہند کے لقب سے ملقب ہوئے، اتنی بڑی شخصیت کہ دنیا یاد کرتی ہے۔ ایک استاذ اور ایک شاگرد کے ذریعے سے بسم اللہ ہونے والے مدرسے کی آج یہ حالت ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے میں اس ادارے سے فیض پانے والے موجود ہیں۔ اس ادارے کا فیض پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ کیسے پہنچایا؟ اس ادارے کی بسم اللہ کرنے والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خلوص، وہ نیک نیتی، وہ للہیت اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا تھا۔ اس نیک نیتی کا ثمرہ یہ کہ اس کا فیض پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گیا۔ دنیا کی کوئی سرزمین، دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتہ نہ پہنچا ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء، طالبات، آج کی بسم اللہ میں ہم سب شریک ہیں۔ ہم اپنی نیتوں کو خلوص سے بھرپور کریں، اپنی نیتوں میں، اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل کے اندر وہ نیک نیتی اور للہیت کو پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی اداروں کو نوازا کریں۔ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہم دعا کریں، پڑھانے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ بسا اوقات نظر بھی لگتی ہے، بسا اوقات ہماری کمی آگے جا کر کے پلٹتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ دیکھیے کس کا اثر کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ سے تلاوت میں سہو ہو گیا، بھول گئے آپ۔ قرآن پاک کی تلاوت جو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں سہو ہو گیا۔ اس کے بعد جب نماز کے بعد آپ امت کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ طہارت حاصل کرنے میں ہڑبڑاہٹ کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا وضو مکمل نہیں ہو پاتا ہے، غسل مکمل نہیں ہو پاتا ہے، اور جب کوئی اپنا وضو اچھی طرح نہیں کرتا ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹ امام کے دماغ پر پڑتا ہے اور امام قرآن کی تلاوت کرنے میں بھول جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اس زمانے کے صحابی رسول ہیں، بھلا صحابی کا وضو کرنے میں کوئی پریشانی ہوگی؟
کچھ نہیں، وہ کمی کرتے ہوں گے، نہیں کرتے ہوں گے، اس کے باوجود وہ اثر ہو رہا ہے۔ اور آج ہم لوگ اپنے وضو کا حال جان لیں، اتنا بڑا لوٹا پہ پانی لیتے ہیں، اسی سے پیشاب کرتے ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پی بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسے رگڑتے ہیں اپنے پیر ہاتھ کو، جبکہ ابھی کھیتوں سے کام کر کے آئے ہیں، دھول مٹی بھی لگی ہوئی ہے، تو ہمارے وضو کا کیا حال ہوگا؟ تو یقیناً ہمارے ایمان پر وہ اثر پڑے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہر چہار جانب نظر ڈالنے کی صلاحیت اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ علوم نبوی ہوگا۔ اس علم کے ذریعے سے ہمارے سینے کو وسعت ملتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو وسعت ظرفی ملتی ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے دل میں وہ جگہ پیدا ہوتی ہے، اور اس علم سے جو سینہ خالی ہوتا ہے اس کے اندر تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے۔ تنگ نظری کی مثال میں دیا کرتا ہوں، ایک ہوائی جہاز آپ کے سر پر سے دور میں گزر رہا ہے، 35,000 فٹ کی اونچائی پر وہ جہاز چل رہا ہے، آپ یہاں پر پورے گاؤں نہیں، پورے علاقے کے لوگ بددعا کرنے لگے کہ وہ جہاز گر جائے گر جائے گر جائے، گرے گا؟ نہیں گرے گا۔ تو ہماری بددعا کرنے کا کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑا، اس لیے کہ اللہ نے چاہا نہیں، وہ جہاز گرا نہیں۔ آج سماج کا ہر فرد دوسرے کے پیچھے پڑ کر کے یہی چاہتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، وہ ضائع ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے۔ یہ تنگ نظری ہمارے اندر صرف اور صرف اس لیے پیدا ہو گئی کہ آج ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج تنگ نظری پیدا ہو گئی۔ ہم کو وسعت ظرفی کی ضرورت ہے، آج ہم کو وسعت ظرفی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسجد کے اندر 50 نہیں 100 آدمی آ کر کے بیٹھ جائیں، ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنا کام کرتے ہیں، یہ بھی اپنا کام کرتے ہیں، ہم بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اور ہر کوئی اپنی قسمت کا کھا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ اپنی قسمت کا نہیں کھا لے گا اس وقت تک اس کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک کہ وہ اپنی روزی کا ایک ایک دانہ نہیں کھا لے گا پورا پورا، اس وقت تک وہ مر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر تنگ نظری کیسی؟ پھر سماج میں ایک دوسرے سے بھید بھاؤ کیسا؟ سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ آناکانی کیسی؟ آپ اپنی قسمت سے خوب کمائیں، آپ اپنی قسمت سے خوب ترقی کریں، لیکن وسعت ظرفی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تب کہیں جا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھرپور ہمارا یہ سماج بن سکے گا۔ جب ہمارا یہ سماج بنے گا تو پھر یہ بچے جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ملک کے مستقبل ہیں، یہ قوم کے مستقبل ہیں، یہ ہمارے بھوشیہ ہیں، لیکن ہم ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم ان کو آگے کے واسطے تیار کرنے کے لیے آج خود عمل کر کے ان کو ایک ماحول دیں گے، تب کہیں جا کر کے اس ماحول میں بن کر کے یہ بچے کل کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر آج ہم ان کو گندا ماحول دیتے ہیں تو کل اس ماحول میں بن کر کے یہ گندا بن کر کے نکلیں گے، جیسی فیکٹری ہوگی مال ویسا ہی تیار ہوگا۔ اگر ہم اپنے سماج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چلائیں گے، اپنے عمل سے مزین کریں گے، اچھی تعلیمات کے ذریعے سے ہم ہر گھر کو مزین کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے جو حاصل کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو جیسا بنایا، تابعین نے ان کو دیکھ کر کے ویسا بنایا، تبع تابعین نے ان کو دیکھ کر کے ویسا بنایا۔ آج ہمارے سامنے صحابہ تو نہیں ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ضرور ہیں، لہذا ہم صحابہ کی تعلیمات کو، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اور اتارنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں، ان کو اپنی زندگی میں اتاریں، بغیر علم کے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے جب آدمی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے تو ہما شما اور اس کو کہاں سے پہچان سکتا ہے؟ لہذا
آج کی اس افتتاحی تقریب میں میرا یہی پیغام ہے کہ ہم قرآن تعلیمات کو عام کریں، اپنے بچوں کو قرآن تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے مزین کریں، وقت کی ضرورت کے اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں اور اپنے بچوں کو سماج کی تمام ضرورت کے اعتبار سے تیار کریں کہ ہمارے سماج میں جیسے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح کے لوگوں کی آج ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے لیے ہم کو فکر کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر کے ہم کو ویسا بچہ ملے گا جو خود ہماری عزت کرے، سماج کے لوگوں کی عزت کرے اور سماج کی بھلائی کے لیے، سماج کے لیے، اس سماج کے اصلاح کے لیے ایک مصلح کے طور پر نکلے اور ایک سماج سدھارک کے طور پر وہ ہمارے سامنے بن کر کے نکل کر کے آئے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں گے، ہم سچائی کی دعوت دیں گے، خود سچ بولیں گے اور خود جھوٹ سے پرہیز کریں گے، غیبت سے بچیں گے اور چغلی، بہتان، الزام، ان چیزوں سے جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے بچ کر کے ایک ایسا نمونہ بن کر کے ابھریں گے کہ جن کو دنیا دیکھ کر کے عش عش کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بڑے بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سامنے کہ آج ہماری عمر جہاں 15 سال ہو جائے، اگر ہم نے مدرسہ چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے قرآن پاک سے ناطہ توڑ ہی لیتے ہیں۔ اگر ہم واقعتاً 5 وقت کے نمازی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تھی تو آپ جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو آپ کو ملے گا کہ 2 بچوں کے علاوہ وہاں پر سارے بڑے ہی تھے، سارے بڑوں ہی کو قرآن پاک پڑھایا جا رہا تھا، ان کو سکھایا جا رہا تھا، اور یہ بچے تو بعد میں تیار ہوں گے، یہ بڑے جو ہمارے سامنے ہیں یہی تو اصل پونجی ہے، یہ تو مستقبل میں پونجی بن کر کے آئیں گے، یہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن آج تو آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم کو اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنے اللہ کو خوش کر کے راضی کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہم کو دیکھ کر کے یہ بچے کل کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم سب انشاءاللہ جتنا ممکن ہو۔ آج ہمارا وقت فیس بک، واٹس ایپ اور طرح طرح کے سوشل میڈیا پر کتنا وقت گزرتا ہے، فضولیات میں ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہمارا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے، اس میں سے 5-10% اگر ہمارا کام کا وقت گزرتا ہے تو یقیناً 90% ہمارا وقت ضائع جاتا ہے۔ یومیہ، روزانہ ایک سسٹم بنا لیں، ایک ترتیب بنائیں، ترتیب کے ساتھ ڈیلی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کا نور، اس کی برکت، اس کی رحمت ہماری زندگی میں بھی آئے گی، ہمارے بھی بچوں میں بھی منتقل ہوگی، اور ہمارے گھر کے اندر جو بے برکتی آ گئی ہے وہ بے برکتی بھی باہر نکل جائے گی، اور ہماری زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔